السلام علیکم ویئرس، انفو ود انم میں خوش آمدید۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک اینڈ شیئر۔ خواب شیشے کا قصہ نمبر 21۔ افندی ہاؤس سے نکلنے کے بعد فرحان افندی نے اپنے ایک دوست سے رابطہ کیا۔ فی الحال تو انہیں رات گزارنے کی جگہ چاہیے تھی۔ تیز بخار میں مبتلا موہت کے تپتے جلتے وجود کو وہ سڑکوں پر موسم کی سختی کی نظر نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ غارت کرے ایسی دولت کو جو خون میں سے مروت اور لحاظ ختم کر دے۔ سمرا روتی ہوئی موہت کی تپتی پیشانی پر پٹیاں کر رہی تھی۔ فرحان افندی کے دوست کے گھر انہیں فی الحال رہنے کو ایک کمرہ دے دیا گیا تھا۔ فکر مت کرو، صبح ہوتے ہی ہاسپٹل داخل کروا دیں گے موہت کو مکمل علاج کے لیے، فرحان انہیں تسلی دے رہے تھے۔ بابا، کیا آغا جان نے ہمیں گھر سے نکال دیا ہے؟ پیڑیاں جمے ہونٹوں کے ساتھ موہت نے بند آنکھیں کھول کر باپ کا چہرہ دیکھا تو ان کے ساتھ سمرا کا دل بھی کٹ گیا۔ وہ آغا جان کا اکلوتا اور لاڈلا پوتا تھا، ان کی تمام تر محبت کا مرکز، جس کے منہ سے نکلی فرمائش شام سے پہلے پوری کر دی جاتی تھی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی؟ افندیس میں لاڈلوں کے ساتھ بہت برے سلوک کا رواج تھا۔ نکالا تو نہیں، ابھی وہ غصے میں ہیں، اس لیے ہم ان کے سامنے سے ہٹ گئے ہیں۔ جب ان کا غصہ اتر جائے گا تب ہم دوبارہ ان کے پاس چلے جائیں گے۔ فرحان نے بہت محتاط لفظوں میں بیٹے کی آس برقرار رکھی، مگر دل آقا جان کی طرف سے بہت دکھا ہوا تھا، جنہوں نے پوتے کی بھی پرواہ نہیں کی تھی اور نگار سے ان کی ہمدردی کو غلط معنی پہنا کر انہیں گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا۔ ہم گھر کب جائیں گے؟ وہ بے چین تھا۔ دونوں میاں بیوی بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اس سوال کا فی الحال ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اگلے دن موہت کو ہاسپٹل لے گئے، تب پتہ چلا کہ اسے نمونیا ہو چکا تھا۔ اسے فوری ایڈمٹ کر لیا گیا۔ موہت کی حالت اس قدر بگڑ رہی تھی کہ فرحان کے ذہن سے زرنگار اور نمیر کے نام گویا مٹ ہی گئے تھے۔ میں آغا جان کو ساری زندگی معاف نہیں کروں گی فرحان، اگر میرے بیٹے پہ آنچ بھی آئی تو۔ شدت گر سے سرخ ہوتی آنکھیں لے کر سمرا نے متفکر لہجے میں کہا، اللہ بہتر کرے گا سمرا، تم اپنے بیٹے کے لیے دعا کرو بس، باقی سب کو بھول جاؤ، ہر کسی کا عمل اپنے ساتھ۔ فرحان نے اس پریشانی کے وقت بھی کمال کا ضبط برقرار رکھا ہوا تھا، لیکن اس کے بعد کے دن ان کے لیے کڑی آزمائش کے دن تھے۔ موہت کی حالت دن بہ دن سنبھلنے کی بجائے بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ بیوقوفی مت کرو فرحان، تم اچھی طرح سے اپنے آقا جان کو جانتے ہو، اس وقت وہ غصے میں تھے۔ تمہارا اپنی باپی اور بھتیجے کی حمایت کرنا انہیں پسند نہیں آیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ واقعی تمہیں ہمیشہ کے لیے گھر سے نکالنا چاہتے تھے۔ تمہارا لوٹ جانا ہی بنتا ہے۔ ان کا دوست ہاسپٹل کے سرد کوریڈور میں کھڑا انہیں سمجھا رہا تھا۔ تمہارا خیال ہے کہ مجھے وقار کی بیوہ اور یتیم بچے کی حمایت سے ہاتھ اٹھا لینا چاہیے؟ فرحان نے پوچھا تو وہ جلدی سے بولا، میرا یہ مطلب نہیں۔ افندی ہاؤس واپس لوٹنے کی یہی ایک شرط ہے عاصم، جو کہ مجھے منظور نہیں ہے، وہ حتمی لہجے میں بولے۔ اچھا، پھر ان کا اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ انہیں ان کے پوتے کی بیماری کی اطلاع کر دی جائے۔ وہ تائید طلب نظروں سے فرحان کو دیکھنے لگا۔ عاصم ان کا بہترین دوست تھا، وہ یہی چاہتا تھا کہ کسی بھی طور پہ آغا جان فرحان کو معاف کر دیں۔ فرحان بجھے دل سے مسکرائے، وہ تم کر دو اور سن لینا جو کہیں گے۔ عاصم اتنے میں پرجوش ہو گیا، وہیں اپنے موبائل سے ان کے سامنے ہی آغا جان کو کال کی اور اپنا تعارف کروا کر محتاط لفظوں میں موہت کی بیماری اور فرحان کی دربردی کا قصہ سنایا۔ ہاں، اب ہوش ٹھکانے آ گئے ہوں گے برخودار کے، بڑی اکڑ کے ساتھ بیوی بچے کو لے کر تم جیسے دوستوں کے سر پر تکیہ کر کے نکلا ہوگا۔ آقا جان کے غرور تکبر کی حد نہ تھی۔ لاڈلے پوتے کی بیماری کی خبر کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ بیٹے کی نافرمانی کو ڈسکس کر رہے تھے۔ عاصم خفت زدہ ہو گیا۔ اسپیکر آن تھا اور پاس بیٹھے فرحان ساری بات سن رہے تھے۔ ایسی بات نہیں ہے آقا جان، وہ تو پیچھے مڑ کر دیکھنے کے حق میں ہی نہیں۔ یہ تو میں نے سوچا کہ وہ صفائی پیش کرنے والے انداز میں کہنے لگا کہ آقا جان نے گرج کر اس کے بعد کاٹ دی۔ واہ، بہت خوب، یعنی اسے باغ کی پرواہ نہیں اور تمہیں اس کی دربردی کا درد اٹھ رہا ہے۔ اچھی طرح جانتا ہوں میں تم جیسے دوستوں کو، جب تک اس کی جیب میں پیسہ تھا تب تک دوستی تھی، اب جب تمہارے در پر آ پڑا ہے تو بہانے بازی کر رہے ہو۔ عاصم کے چہرے ہی نہیں کانوں سے بھی دھواں نکلنے لگا۔ اس قدر بے عزتی ہم تھوک کر چاٹنے والوں میں سے نہیں سمجھے تم، لیکن اگر فرحان نے یہ ہنر سیکھ لیا ہو تو اسے کہو خود لوٹ آئے، ہمارے پوتے کو واپسی کا چارہ نہ بنائے۔ وہ رعونت سے کہہ رہے تھے۔ فرحان کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہوا۔ انہوں نے موبائل عاصم سے لے کر لائن کاٹ دی۔ عاصم نے شرمندہ چہرے کے ساتھ عزیز جان دوست کی طرف دیکھا۔ چلو، تمہیں بھی اندازہ ہو گیا کہ میں اب واپس کیوں نہیں لوٹنا چاہتا، وہ نارمل سے انداز میں کہتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آئی ایم سوری یار، میں تمہاری میزبانی سے تنگ نہیں ہوں، میں تو بس چاہتا تھا کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں عاصم، تمہاری محبت پر تو شک ہی نہیں اور نہ تمہاری دوستی کی بے غرضی پر۔ وہ آقا جان کی باتوں کے ازالے کے طور پر اس کا شانہ تھپتھپا کر تکن سے بولنے
لے، ورنہ آغا جان تو 2 منٹ کی اس کال میں اس کی دوستی کی عزت اتار کر ہاتھ میں تھما چکے تھے۔ مائنڈ مت کرنا فرحان، مگر میں نے اتنے سخت دل باپ کم ہی دیکھے ہیں۔ واپسی پر عاصم جڑجڑی لیتے ہوئے کہہ رہا تھا، بے جا انا پسند اور حسب و نسب کے غرور میں مبتلا ہیں بس۔ فرحان نے پھیکے لہجے میں تصحیح کی۔ عاصم نے اپنی بیوی کو تمام قصہ عبرت کے لیے سنایا تو اس نے عورتوں والی مخصوص عادت کے باعث تمام باتیں سمرا کے گوش گزار دی۔ تب سمرا نے دل میں تہیہ کر لیا کہ کبھی افندی ہاؤس واپس نہ لوٹے گی۔ دل کو نرم رکھتے ہیں سمرا، سخت دل تنگ نظری کی مثال ہوتے ہیں، فرحان نے انہیں نرمی سے سمجھایا۔ راتیں بیمار بیٹے کے ساتھ جا کر گزارتی سمرا کے دل پر ہاتھ پڑا۔ اور آقا جان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے اخلاقیات کے یہ باب نہیں پڑھے؟ وہ متفکر تھی۔ موہت کو ٹھیک ہو لینے دو، پھر میں خود آقا جان سے ساری بات کروں گا، تم دیکھ وہ انشاءاللہ تعالی بھابھی اور نمیر کو بھی قبول کر لیں گے۔ لیکن موہت کی طبیعت اس کے بعد سمجھنے کی بجائے مزید بگڑتی جا رہی تھی۔ اس رات کی صبح قیامت خیز تھی۔ شدید صدمے کی کیفیت میں گری سمرا چیخے چلائی۔ شدید صدمے میں ڈوبی سمرا کومے میں چلی گئی۔ فرحان افندی کی جیسے دنیا ہی تباہ برباد ہو گئی۔ بلا نمونیے سے بھی کوئی مرا کرتا ہے؟ وہ سمرا کی بند آنکھوں پر جمائے نظریں بے یقینی کی کیفیت میں سوچتے انہیں یقین نہ آتا تھا۔ اپنے پیاروں کو چھوڑ کر جانے کا کبھی یقین نہیں آیا کرتا۔ انہوں نے سمرا کے شارجہ میں مقیم بھائی کو فون کر کے ساری صورتحال بتائی تو وہ اپنی بیوی اور 8 سالہ بیٹی سومیا کے ساتھ اگلی ہی فلائٹ سے پاکستان چلے آئے۔ فرحان کا دل ایک بار بھی نہ چاہا کہ وہ افندی ہاؤس اطلاع کرے۔ انہیں اب احساس ہوا کہ وقار افندی کس بے بسی اور بے بسی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا ہوگا۔ ابھی اپنی اجڑی دنیا کا غم منانے کے بعد فرحان کو ننھے نمیر کا خیال آیا تو وہاں انہی ظالم گلی کوچوں میں چلے آئے جو ان کے پیارے وقار افندی کو نگل گئی تھی۔ وہاں ان کو وقار کے ہمسائیوں سے پتہ چلا کہ زرنگار بیمار تھی اور کسی سرکاری ہسپتال میں داخل تھی۔ وہ سیدھے ہسپتال گئے تو وہاں زرنگار کو مپرسی کی حالت میں وارڈ کے ایک کونے میں زمین پر بچھے بستر پر پڑے دیکھ کر فرحان کا دل مٹھی میں آ گیا۔ ان کی دیکھ بھال کے لیے ان کے پاس زرد چہرے لیے موجود نمیر ماں کی متوقع جدائی کے خوف سے نچڑا ہوا بیٹھا تھا۔ انہیں دیکھ کر خود پر سے قابو کھو بیٹھا اور دوڑ کر ان سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگا۔ نہ جانے کتنے دنوں اور راتوں سے وہ خود پر ضبط کر رہا تھا۔ 14 سال کا بچہ گزرے دنوں اور راتوں میں ایک قیامت سے گزر چکا تھا۔ ماں کے سر میں تکلیف اٹھتی تو اسے درد کے دورے پڑتے اور ہر دورے کے دوران وہ زرنگار کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیتا کہ کہیں وہ بھی وقار افندی کی طرح اسے چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ اور اب وہ فرحان افندی کے مہربان سینے میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ 2 ماہ سے مسلسل دن رات وہ سمرا کے پاس تھے، مگر وہ کوما کی گہری پرسکون نیند میں دنیا و مافیا سے بے خبر تھی۔ اور ابھی نرس تیز قدموں سے ان کے کمرے سے باہر نکلی تو فرحان افندی کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا۔ آپ کی مریضہ کو ہوش آ گیا ہے، میں ڈاکٹر کو انفارم کرتی ہوں۔ نرس نے ان کو اضطرابی انداز میں بینچ پر سے کھڑے ہوتے دیکھ کر تیز لفظوں میں بتایا اور خود ڈاکٹر کو بلانے کے لیے چلی گئی۔ یا اللہ تیرا شکر۔ فرحان کی آنکھیں دھندلا گئیں۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھے۔ وہ ہوش میں آئیں تو کمرے میں نرس کے علاوہ کوئی بھی نہ تھا۔ وہ چٹ لیٹی ہسپتال کی سفید چھت کو گور رہی تھی جیسے کہ یادداشت کا سفر طے کر رہی ہوں۔ نرس ڈاکٹر کو اطلاع کرنے نکل گئی، تبھی دروازے پر کھٹکا ہوا تو انہوں نے مکینیکلی انداز میں چہرہ موڑ کر دیکھا۔ فرحان افندی دروازہ کھول کر اندر چلے آئے تھے۔ سمرا کا دل بھر آیا اور بے اختیار ان سے پوچھا، میرا موہت کہاں ہے؟ فرحان انہوں نے آگے بڑھ کر سمرا کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو ان کی آنکھیں ابل پڑی۔ فرحان مرتے تھے، ضبط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ موہت کہاں ہے فرحان؟ مجھے اس کے بارے میں بتائیں۔ ذہن مکمل طور پر جاگا تو وہ اونچے لہجے میں بولی۔ ان کا تنفس تیز تر ہوا اور آنکھوں کے کناروں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس وقت ڈاکٹر اس نرس کے ہمراہ آ گئی تھی۔ السلام علیکم مسز فرحان، کیسی ہیں آپ؟ جانتی ہیں پورے 2 ماہ بعد کم بیک ہوا ہے آپ کا؟ ڈاکٹر نے ان کا موڈ بھانپتے ہوئے خوش مزاجی سے پوچھا اور ساتھ ہی نرس کو انجیکشن تیار کرنے کا اشارہ کیا تو سمرا اونچی آواز میں رونے لگی جیسے موہت آج ہی ان سے بچھڑا ہو۔ فرحان باہر نکل گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوئے تو نیند کا انجیکشن سمرا کو گنودگی میں دھکیل چکا تھا۔ ڈاکٹر انہیں تسلی دیتے ہوئے چلا گیا۔ سمرا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ انہیں لگا فرحان کے ساتھ موہت کمرے میں آیا ہو۔ انہوں نے دھندلاتی نظروں سے اس کے نقوش دیکھے۔ اللہ کی امانت تھی سمرا، اللہ نے واپس لے لی۔ ہمارا شکوہ کرنا نہیں بنتا، وہ اللہ ہے مسبب الاسباب، بڑا بے نیاز ہے سمرا، اگر کچھ لیتا ہے تو اس سے زیادہ بخش دیتا ہے بندے کو۔ انہوں نے نمیر کا ہاتھ تھام کر سمرا کے ہاتھ پر رکھا تو انہوں نے نم آنکھیں موند لی۔ ذہن اس وقت کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے قاصر تھا، مگر ہاتھ میں تھمے اس ننھے ہاتھ نے ان کے دل میں ایک سکون سا بھر دیا۔ زرنگار کے برین ٹیومر کا بہت پیچیدہ آپریشن ہوا، مگر اس دوران ان کی یادداشت کا حصہ بری طرح متاثر ہوا۔ فرحان افندی اپنی بینک میں بچی کھچی جمع پونجی کے ذریعے باہر جانے کا سوچ رہے تھے، تب سمرا کے بھائی نے ان کی بہت مدد کی۔ فرحان شارجہ چلے گئے۔ 1 سال 1.5 سال کا تکلیف بھرا وقت سمرا نے زرنگار اور نمیر کے ساتھ ان کے کرائے کے مکان میں گزارا اور اس کے بعد فرحان نے کچھ قرض اٹھا کر اور کچھ سال بھر میں جمع
کر کے ان تینوں کو بھی شارجہ بلانے کا بندوبست کیا۔ زندگی طوفان بلا خیر سے مقابلہ کرتے کرتے بالآخر پرسکون ہو گئی۔ زرنگار کی یادداشت جانا ایک المیہ تھا جو نمیر کو ساری زندگی ایک نہ ختم ہونے والا غم دے گیا۔ اگر آقا جان یا صدیقہ تائی پر وقت آپریشن کے لیے ان کی مالی معاونت کر دیتے تو ٹیومر اتنا نہ بڑھتا۔ سمرہ کی گود نمیر افندی نے خالی ہونے سے بچا لی۔ سمرہ نے اگر اسے ماں کا پیار دیا تو اس نے بھی صحیح معنوں میں سمرہ اور فاران کو موہد افندی بن کر دکھایا۔ وہ سومیا کا بہترین دوست تھا، موہد کے روپ میں ہی صحیح۔ زندگی تہ غم اور خوشیوں کے انبار لیے گزر رہی تھی۔ راتوں کے ڈراؤنے خواب نمیر افندی کو اس کا دکھ بھرا ماضی بھولنے نہیں دیتے تھے۔ جب گھر میں ایک بار پھر سے پاکستان جانے کا گلگلہ اٹھا تو وہ دم بخود رہ گیا۔ تب نمیر پہلے سمرہ نے واپس جانے سے انکار کیا۔ اس سرزمین سے ان کی بہت تلخ یادیں جڑی ہوئی تھی اور نمیر کو تو یوں بھی افندی سے نفرت تھی۔ وہ زندگی میں اب دوبارہ کبھی ان راہداریوں پر قدم نہیں رکھنا چاہتے تھے جو بالکل افندیز کے مزاج جیسے سرد اور ظالم تھے۔ مگر فاران افندی کی ضد اور احترام میں ان دونوں کو فاران کا کہنا ماننا پڑا۔ مگر واہ قسمت، فاران کو باپ سے دوبارہ ملنا نصیب نہ ہوا۔ مگر بعد میں ان ماں بیٹے کو فاران کی خواہش کے احترام میں واپس آنا پڑا۔ زرنگار کو اچھے سے اولڈ ہاؤس میں داخل کرا دیا گیا۔ میں ان کو نمیر بن کر نہیں ملنا چاہتا ماما۔ پاکستان آنے سے پہلے نمیر نے قطن انداز میں ان سے کہا تو ان کا دل ڈوب سا گیا، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا اور اس کے بعد کا سارا کھیل نفرت اور انتقام کا تھا۔ وہ وائس چینج کے ذریعے محرمہ سے نمیر بن کر رابطہ کیا کرتا تھا، ورنہ وہ شروع ہی میں اسے پہچان لیتی۔ وہ مطمئن سا کرسی پر جھول رہا تھا۔ آج اس ڈرامے کی اخیر ہوئی جو نمیر افندی کے موہد بن کر اس گھر میں آنے کے بعد شروع ہوا تھا۔ آغا جان کی متحیر نگاہ ساکت تھی۔ بکواس مت کرو موہد، تم دونوں ماں بیٹا اول روز سے ملے ہوئے ہو اس خبیث شخص سے۔ مبین افندی نے حواس میں لوٹتے ہوئے دانت کچکچائے۔ تائی جان کو ذرا حوصلہ ہوا تو وہ تلخی سے بولی، اس کی ماں کو بھی بڑی ہمدردی ہے وقار کی بیوی سے۔ مجھے تو لگتا ہے ڈرامہ تب نہیں اب کھیلا جا رہا ہے۔ اس قدر غیر متوقع صورتحال پر ہر کوئی دنگ تھا، مگر آقا جان گمسم سے اس کا چہرہ دیکھے جا رہے تھے جہاں اعتماد تھا اور عجیب سی چمک۔ سمرہ نے تعصب سے تائی جان کو دیکھا، آسمان کی طرف تھوکا۔ آج سارا اس عورت کے منہ پر آ گرا تھا، مگر اس کے قصبے ڈھیلے نہ پڑے تھے۔ نمیر نے ایک اچٹتی نگاہ جامد کھڑی مہرو پر ڈالی۔ وہ سپیڈ بڑھتی رنگت کے ساتھ اس کو دیکھ اور سن رہی تھی۔ اس کی ایک نگاہ میں کیا کیا نہ تھا، گزرے حالات کی اذیتیں اور باندھ لینے کا ہر تاثر، جیسے بس باندھ نگاہ کہہ رہا ہو کہ لو آج ہر وعدہ وفا ہوا۔ وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر وہ حساب آج چکا دیا۔ وہ جیب میں سے اپنی آئی ڈی کارڈ نکال کر آگے جھکتے ہوئے میز کی سطح پر رکھ رہا تھا۔ محرمہ کی نگاہ دندلانے لگی۔ وہ اس شخص سے نفرت کرتی تھی مگر اسے محبت بھی اسی شخص کے ایک روپ سے ہوئی تھی۔ واہ قسمت، وہ نمیر افندی تھا، موہد افندی کا دوسرا رخ۔ تم الو کے پٹھے ہمارے بیچ رہ کر ہماری ہی پیٹھ پر چرا گھونپتے رہے تم۔ اس نے دانت پیستے ہوئے مبین افندی کو نمیر کی طرف بڑھتے دیکھا تو اسے لگا جیسے آنکھوں کے سامنے سفید سی دھند تیر گئی۔ وہ وہیں اپنی جگہ پر ڈہ گئی۔ تائی جان لپک کر اس کی ہتھیلیاں مسلنے لگی۔ سمرہ اٹھ کر تیزی سے نمیر اور مبین افندی کے بیچ آئیں۔ مبین افندی کا اٹھا ہوا ہاتھ انہوں نے جھٹک دیا۔ خبردار، خبردار، جو کسی نے اس کا بال بھی بیکا کرنے کی کوشش کی ہو تو۔ میں اپنے موہد کو ایک بار کھو چکی ہوں لیکن اس بار میں حشر مچا دوں گی، یاد رکھیے گا آپ سب۔ سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ شہادت کی انگلی اٹھائے سمرہ نے گراہت آمیز لہجے میں کہا۔ مبین افندی کو قطعاً نظر انداز کرتے ہوئے نمیر تیزی سے خود سے بے خبر گاز پر گری، محرمہ کی طرف بڑھا۔ اس کا مطمع نظر جان کر تائی جان چیخی، دور رہو میری بچی سے، زندگی برباد تو کر ہی چکے ہو اس کی، اب کیا جان بھی لوگے؟ میری بیوی ہے یہ۔ اس کا انداز معتدل تھا، وہ محرمہ کی طرف سے پریشان تھا اور اس وقت بس اسے ہوش میں دیکھنا چاہتا تھا۔ دفع رہو تم، کوئی رشتہ نہیں ہے تمہارا اس کے ساتھ، اب تو سامنے آ گئی ہے نا اصلیت، کل ہی خلا کا مقدمہ کرواتی ہوں میں۔ تائی جان کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، ان کا تو دھڑے مار کر رونے کو دل کر رہا تھا۔ کیا ہی جوتا پڑا تھا ان کے منہ پر، جس کی ولدیت کو ہی وہ مشکوک کہا کرتی تھی، آج وہ ان کے سامنے داماد کے طور پہ موجود تھا۔ سائرہ چچی لطف لینے والی نظروں سے سارا ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ مہرو ذرا حواس میں لوٹی تو وہ آزرا ہمدردی اسے سہارا دے کر اندر لے گئی۔ تم دھوکہ دیتے رہے ہو مجھے، ہم سب کو، موہد بن کر۔ آغا جان کو اس کا نمیر کی آئی ڈی والا آئی ڈی کارڈ دیکھ کر بھی یقین نہیں آیا تھا۔ ان کا لہجہ لڑکھڑا گیا۔ دھوکہ؟ وہ جیسے اس تعزیہ سے کہتا ان کی طرف پلٹا۔ یہ ماں ہے میری، اس سے سمرہ کی طرف اشارہ کیا۔ ایک مرتی ہوئی ماں کو بچانے کی خاطر موہد بنا تھا میں، اگر نمیر بنتا تو کبھی اس گھر میں قدم بھی نہ رکھتا۔ اس گھر کے مکینوں اور اس کے در و دیوار سے نفرت ہے مجھے، وہ زہر خندہ لہجے میں بولتا۔ انہیں سناٹے میں دھکیل گیا، انہیں لگا ان کا دل پھٹ گیا ہو، گولی مار دیں گے اسے آغا جان۔ سڑکوں پر رولا ہے اس نے ہمارے گھر کی عزت کو۔ سہیل افندی کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور آغا جان تو گنگ سے تھے، اور اول روز سے موہد افندی بن کر ان کے پاس وہ آیا تھا اور انہوں نے اس کے بچپن کی محرومیوں کے ازالے کے طور پر اس سے بے پناہ محبت کی تھی۔ تو کیا محبت صرف نام کی بنیاد پر
ہوا کرتی ہے، مگر بہت افسوس ہے مجھے کہ میں نمیر افندی بن ہی نہیں پایا، نفرت میں افندی سے بازی نہیں لے پایا۔ میں حد درجہ متاسف تھا۔ بکواس کرتے ہو تم، میرے گھر کا شراسہ بکھیر کر بھی معصوم بن رہے ہو تم۔ مبین افندی اسے کچا جب آ جانے کو تھے۔ بھائی صاحب بس کر دیں، کون سا شراسہ بکھر گیا ہے آپ کے گھر کا؟ ملاحہ کے چہرے کی خوشی دیکھی ہے آپ نے، کہیں اور شادی کرتے تو مر جاتی وہ۔ نمیر نے تو اس کا بھائی ہونے کا حق ادا کیا ہے، اور مہرو اغوا کی تھی اس ذلیل نے اسے، زبردستی کا نکاح، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ بے قصور ہے۔ مبین افندی کی مارے صدمے کی آواز ہی گم ہو گئی۔ تائی جان دوپٹے میں منہ دیے پھینک کر رو پڑے۔ بدلہ لینے والا ہوتا تو نکاح کے بعد مہرو کو گھر واپس نہ چھوڑتا بھائی صاحب، سمرا نے چپتے لہجے میں کہا تو ان کی بات کی گہرائی میں اتر کر مبین صاحب کا چہرہ رنگ بدل گیا۔ بدلہ لے ہی تو نہیں پایا کسی سے یہ، کبھی مہرو کی فکر، کبھی ملاحہ کا دھیان۔ وقار افندی کا خون ہے نا اس کی رگوں میں، اور زرنگار کی تربیت کا اثر، تو آپ لوگوں کی طرح سخت دل نہیں بن پایا، اور نہ ہی ظالم، سمرا نے تلخ لہجے میں کہا تو آقا جان کا چہرہ ضبط کے مارے سرخ پڑ گیا۔ اپنی ماں کو لو اور اس گھر کو صبح ہونے سے پہلے چھوڑ دو، انہوں نے نمیر کو اٹل لہجے میں حکم سنایا تو سمرا کے چہرے پہ تکلیف کے آثار ابھرے۔ کیا نام بدلنے سے جذبات بھی بدل جایا کرتے ہیں آقا جان؟ سمرا نے گویا ان کے دل کی بات بوجھ لی۔ اگر یہ موہد افندی بنا رہتا تو آپ ساری زندگی اس سے محبت کرتے رہتے، کیونکہ یہ آپ کا اکلوتا پوتا ہے، لیکن کیونکہ اب یہ نمیر ثابت ہو گیا ہے تو آپ کو اسے نفرت ہو گئی ہے۔ خوب، وہ استہزاء سے مسکرائیں۔ کسی سے نفرت کرنے کے لیے ہمیں بدگمانی کا بس ایک پل چاہیے ہوتا ہے، اور محبت کرنے میں ہم برسوں لگا دیتے ہیں۔ دل بدلنا ہی تھا تو نمیر کی محبت میں بدلتے آقا جان۔ وقار افندی کا بیٹا ہے یہ۔ آقا جان تو اس پل نمیر کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے، در حقیقت وہ اس بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ ان کا موہد نہیں تھا۔ تم سب چاہ سکتے ہو دفع ہو جاؤ سب، کسی کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا میں۔ مار دیا ہے تم سب نے آقا ذوالفقار کو، روند ڈالا ہے اس کی جاہ و حشمت کو، چورا چورا کر دیا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ دھوکہ دہی کے الزام میں اندر کروائیں اسے۔ ثابت کر دیا اس نے کہ اس کی رگوں میں کس کا خون ہے۔ سہیل افندی کے زہر کندہ جملے کو نمیر نے گھرا کر کاٹا تھا۔ مائنڈ یور لینگویج مسٹر سہیل افندی، میری رگوں میں آپ ہی کا خاندانی خون دوڑ رہا ہے۔ میرے خون کو گالی دیں گے تو آپ سب کو جائے گی۔ وہ دھاڑتے ہوئے اس کی بات کاٹ کر پھر آقا جان کی طرف پلٹا اور گویا یاد دہانی کرواتے ہوئے تلخی سے بولا، دیکھ لیجئے گا آپ کا بینک بیلنس، آپ کا بزنس، آپ کا یہ عالی شان رہن سہن سب اس طرح برقرار ہے۔ جو لیا تھا سب واپس کر دیا، کیونکہ میں افندی نہیں بن پایا۔ باپ کے خون نے اتنا اثر نہیں کیا جتنا ماں کی تربیت نے کر دیا۔ جائیے، معاف کیا آپ کو۔ اس کا انداز کمال کا استہزاء تھا، کوئی اور دیکھتا تو اش اش کر اٹھتا۔ آقا جان نے نگاہ پھیر لی۔ مبین سہیل، اس سے کہو دفع ہو جائے، جیتے جی مار ڈالا ہے اس نے مجھے، کس پر محبت لٹا رہا ہوں میں۔ وہ متاسف تھے، یہ دھوکہ نہیں تھا آقا جان، خون کی کشش نہ ہوتی تو نمیر کو بھی اتنا پیار نہ دیتے آپ۔ مان کیوں نہیں لیتے کہ وقار دکھائی دیا تھا اس میں آپ کو؟ سمرا نے کہا، کل تک یہ سب مجھے اس گھر میں دکھائی نہ دے، اور مبین تم کل اول فرصت میں طلاق کے کاغذات پر سائن کروا دو اس سے۔ ہماری عزت گوارا نہیں کرتی کہ ہم ایک دھوکے باز سے رشتہ استوار رکھیں۔ ویل چیئر کا رخ اندر کی طرف موڑتے ہوئے وہ قطن انداز میں کہہ رہے تھے، یہ بول ہے آپ لوگوں کی۔ وہ پیچھے سے اونچی آواز میں بولا تو لب و لہجہ چیلنجنگ تھا، یہ گھر تو میں چھوڑ جاؤں گا مگر مجھ سے منسلک سب لوگ میرے ساتھ جائیں گے۔ شٹ اپ، جتنا کھیل کھیلنا تھا تم نے کھیل لیا، اب میری بیٹی کا نام بھی اپنی زبان پر لائے تو اچھا نہیں ہوگا۔ مبین افندی بھڑکے۔ آقا جان اپنا حکم سنا کر نمیر کی بات سننے کے بعد بھی رکے نہیں تھے۔ وہ رونا چاہتے تھے شاید، کسی کونے میں جا کر جہاں ان کی شکست سے کوئی واقف نہ ہو سکے۔ کمرے میں جا کر وہ بدوقت ویل چیئر سے اٹھ کر بستر پر گر سے گئے۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ تھوڑا بہت چلنے بھی لگے تھے اور جسمانی اعصابی کمزوری بھی دور ہو رہی تھی، مگر آج لگنے والا جھٹکا اس قدر شدید تھا کہ اب ان کا پورا جسم غصے اور غم سے کپکپا رہا تھا۔ وہ نمیر کو اس کے منہ پر گالیاں دینا چاہتے تھے مگر نہیں دے پائے۔ وہ ہمیشہ کی طرح اسے گندا خون اور کسی اور کی اولاد کہنا چاہتے تھے مگر نہیں کہہ پائے، اور اب جبکہ انہیں وہیں رک کر کوئی فیصلہ کرنا چاہیے تھا، وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئے تھے۔ ان کا وجود لرز رہا تھا اور آنکھیں نمی سے جل رہی تھیں۔ موہد، وہ بچوں کی طرح بلک اٹھے۔ دل کی پورا گندگی کو نکالنے کا ایک بہانہ مل گیا۔ ان کا موہد مر چکا تھا کہنے کو 14-15 سال پہلے، مگر ان کے لیے آج ہی۔ وہ مہرمہ کی طرف سے پریشان تھا اور اس وقت بس اسے ہوش میں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ تن فن کرتی کمرے میں آئی تو مہرمہ گمسم سی لیٹی تھی۔ اب بتاؤ، تم بھی ملی ہوئی تھی نا سمرا اور اس کے بیٹے سے، تم بھی واقف تھی نا ان کے راز سے؟ مہرو متوسع ہو کر سیدھی ہو بیٹھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ مجھے موہد بن کر دھوکہ دے رہا ہے امی۔ مہرمہ نے آدھا سچ بولا۔ غضب خدا کا، انہوں نے بے بسی سے ماتھا پیٹ لیا۔ فلموں ڈراموں میں دیکھا کرتے تھے یہ سب، کتنے دیدہ دلیری سے ہمارے گھر میں گھسا، سب کی دوریاں ہلا رہا تھا۔ مہرمہ کا دل دکھی تھا، وہ بھی تو اس روز ریسٹورنٹ میں موہد کو نمیر کے روپ میں دیکھ کر یوں ہی شاکڈ رہ گئی
رہ گئی تھی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ موہد اسے دوست کے روپ میں ایسا دھوکہ بھی دے سکتا ہے، مگر پھر کیا کرتی؟ پیروں میں مجبوریوں کی زنجیر پڑ گئی تھی۔ ذوالنگار کو دیکھتی تو ہر چیخ حلق میں اتر جاتی۔ سمرا نے مکمل کہانی سنائی تو موہد کے ہمیشہ کے لیے بچھڑ جانے کا غم اس کے سینے پر ہاتھ مارنے لگا۔ وہ چاہ کر بھی اس کی اصلیت کسی کو نہ بتا پائی۔ وہ سمرا سے چاہ کر بھی ان کا موہد دوبارہ نہ چھین پائی تھی۔ آغا جان کہاں ہے؟ مہرو نے ذہن سے سب کچھ جھڑکتے ہوئے پوچھا۔ آغا جان تو اللہ جانے اس صدمے کو کیسے سہیں گے، بہت شوق تھا نا انہیں پوتے کا۔ اللہ نے اچھی سزا دی، اب ان سب کو گھر سے نکلنے کا آرڈر ہوا ہے، اور شکر ہے کہ یہ سامنے آ گیا، کم از کم اب تمہاری طلاق والا معاملہ تو حل ہو ہی جائے گا نا۔ وہ تنفر سے بولی تو محرمہ سناٹے میں رہ گئی۔ کہہ رہا تھا کہ خود سے جڑے تمام رشتوں کو ساتھ لے کر جائے گا، ہم بھی یہی ہیں اور یہ بھی، دیکھتی ہوں میں کیسے لے کر جاتا ہے تمہیں ساتھ۔ بلا اغوا اور زور و زبردستی سے ہونے والے نکاح کی بھی کوئی حقیقت ہوا کرتی ہے؟ تائی جان اپنے اندرونی خلفشار کو مسلسل بول کر ختم کر رہی تھی، مگر ان کی لاڈلی کیسے بت بن کر بیٹھ گئی اور انہوں نے غور نہ کیا تھا۔ آغا جان لٹے پٹے بیٹھے تھے، صحیح معنوں میں تو وہ آج خالی ہوئے تھے اندر تک۔ آپ نے اس کمینے کو اتنی آسانی سے جانے کا کہہ دیا آغا جان؟ جیل میں ڈلوانے کا اچھا موقع تھا، سہیل افندی کا خون ابل رہا تھا، وہ کل کا چھوڑا کیسے ان کے پاس لا کر انگلیوں میں نچا رہا تھا۔ وہ سب بیوقوف بنتے رہے، جو ہوا سو ہوا، اب یہ سوچو کہ آگے کیا کرنا ہے۔ ہو چکے کا ماتم کب تک مناتے رہو گے؟ وہ اب سنبھل چکے تھے، ہنکارا بھر کر بولے تو سہیل افندی کے چہرے پہ ناپسندیدہ تاثرات ابھرے۔ آگے کا تو بھائی صاحب سے پوچھیں، ان کی تو دامادی میں ہے، میرا تو ابھی تک سر چکرا رہا ہے اس موہد اور نمیر کے چکر میں۔ مبین آفندی کا چہرہ لال پڑا۔ شوق سے دامادی میں نہیں لیا اسے میں نے، حرام خوری کی ہے اس نے، پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ دانت پیس کر بولے تو آقا جان کے خون میں جیسے یکا پک ابال آیا۔ بکواس بند کرو اپنی اور سیدھا حل بتاؤ۔ وہ داڑے تھے، ساری رات کی جاگتی اور غم مناتی آنکھیں فجر کے اس پل لال نگاہ ہو رہی تھی۔ میں اسے دھوکہ دہی کے جرم میں سخت سزا دلوانا چاہتا ہوں آقا جان۔ مبین آفندی سے تو یہ دھوکہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس نے اپنے باپ کو کم بستی کی حالت میں مرتے دیکھا ہے آقا جان، اپنی ماں کو جیتے جی کھو دیا، سامنے ہو کر بھی وہ اسے پہچان نہیں پاتی۔ اس کی مہربانی ہے کہ مجھے جیسی نفسیاتی کیس بن چکی ماں کے لیے وہ اپنا نام چھوڑ کر موہد بن گیا۔ اس کی سماعتوں سے سمرا کی دکھ میں ڈوبی آواز ٹکرا رہی تھی۔ رات گئے ایک ماں اپنے بیٹے کا مقدمہ لڑنے ان کی عدالت میں آئی تھی۔ ایک ایک پائی وصول کریں اس سے، اس کا اکاؤنٹ چیک کروائیں، پھر یہاں سے لات مار کر نکالیں اسے اور اس کی ماں کو۔ کیا گند کھایا تھا وقار نے سالوں پہلے، بھگتان ہمیں بھرنا پڑ رہا ہے۔ سہیل افندی اب کھل کر اظہار رائے کر رہے تھے۔ برسوں سے آپ کے بیٹے کی عزت سنبھال کر بیٹھی ہے، طوائف ہوتی تو اپنے عیش و عشرت میں واپس لوٹ جاتی۔ غربت کا ذائقہ تو آپ کے بیٹے کی زندگی میں آنے کے بعد بھی چکھا تھا اس نے، اور سلام ہے اس کی ہمت کو، فاقے کاٹ کر بھی دوبارہ ان گلی کوچوں میں واپس نہیں لوٹی۔ ان کا دھیان بھٹکا۔ میں ہر حالت میں محرمہ کی طلاق چاہتا ہوں آقا جان، اس کے بعد اسے یہاں سے جانے کی اجازت دی جائے۔ ابھی اسے منہ زبانی طلاق دے، باقی کی خانہ پری بعد میں پوری ہوتی رہے گی۔ مبین آفندی کی انا کچلی گئی تھی، وہ تو بس ابھی اور اسی وقت آر یا پار والا فیصلہ چاہتے تھے۔ مانا کہ اس کا مہرو سے زبردستی نکاح کا فیصلہ بالکل غلط تھا اور مجھے بتائے بنا تھا، لیکن اس نے مہرو سے اس بات کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ حالانکہ موہد سمجھ کر آپ لوگوں نے دوبارہ اسی کے ساتھ مہرو کا نکاح کروایا تھا، مگر وہ محرمہ کو دھوکے میں رکھ کر کوئی تعلق استوار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ہنکارے جیسے ذہن بھر سے کچھ جھٹکا لگا ہو۔ ابھی اسے اس گھر سے مت نکلنے دو، ہر بات کا فیصلہ کرنے کے بعد آخری قدم اٹھانا ہی بہتر ہوگا آقا جان نے کہا تو مبین آفندی کو اطمینان ہوا۔ وہ محرمہ کی طلاق لیے بنا نمیر کو یہاں سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ اس خبیث کا کیا بھروسہ، آگے بھی اس سب کو تگنی کا ناچ نچائے رکھتا۔ سہیل افندی کے تاثرات بگڑے۔ دن چڑھتا ہے تو مہرو کو بھیجو میرے پاس، وہ کہتے ہوئے لیٹ گئے۔ در حقیقت ان کے اعصاب تھک گئے تھے، یہ جھٹکا ان کے جوڑ جوڑ کو ہلا گیا تھا۔ میں اپنے لہجے کی تلخیوں سے تمہارے خوابوں کے سارے موسم جلا رہا تھا، میں اپنے لفظوں کے روکھے پن سے تمہارے اجڑے چمن کو ابتر بنا رہا تھا، میں اپنے اندر کی ہر تھکن کو تمہارے بوجھل بدن کی زینت بنا رہا تھا، میں اپنے دامن میں خوشیاں بھر کے تمہارے دل میں دکھوں کا میلہ سجا رہا تھا۔ برا نہیں، میں بہت برا ہوں، وفا کے دامن پہ داغ کہہ لو، جو سب سے گندا لقب تمہارے خیال میں ہے۔ میں اس لقب سے بھی آگے خود کو سمجھ رہا ہوں، جو تم نے سوچا مجھے بھی اس پہ گمان نہیں ہے۔ میں جب سے اب تک وہیں کھڑا ہوں، جو فیصلہ ہے تمہارے قدموں کا طے شدہ ہے۔ ذرا رکو، تم سنو، جو تم کہو گے وہی چلے گا۔
محرمہ نے موبائل اسکرین پر سانس روک کر پڑھا اور پھر سے چھت پر ٹہلنے لگی۔ دل بہت اداس بھی تھا اور بوجھل بھی۔ فجر پڑھ کر تلاوت سے فارغ ہوئی تو حسب عادت و معمول تازہ ہوا میں سانس لینے کی غرض سے چھت پر چلی گئی۔ شاید اسی طرح اندر کی گھٹن کچھ کم ہوتی، مگر اس کے بھیجے الفاظ پڑھ کر دل اور بھی کڑنے لگا۔ پھر کچھ سوچ کر بہت تنفر سے اس نے منہ توڑ جواب دیا، اپنے حصار کی چال تم چل بیٹھے، ہمارے منتظر رہنا کہانی ختم کرنی ہے۔ وہ پھر سے ٹہلنے لگی۔ وہ اس شخص کو کبھی بھی معاف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے سوچتے ہوئے رخ پلٹا تو اس سے ٹکراتے ہوئے بامشکل بچی۔ دل اچھل کر حلق میں آن اٹکا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ سنبھلتے ہوئے ناگواری سے کہا، میں تمہاری کہانی سننے آیا ہوں۔ تم نے اینڈ کیا لکھا ہے اس کا؟ وہ اس کا میسج پڑھ کر آیا تھا اور میں نے تمہیں بہت پہلے ہی کہہ دیا کہ میری کہانی میں تمہارا کوئی کردار نہیں ہے۔ وہ فتلے ہنسی سے گویا ہوئی۔ نمیر نے نظر بھر کر اسے دیکھا۔ سیاہ اور سفید لباس میں ملبوس، سینے پر بازو لپیٹتے کھڑی، وہ زرد لگ رہی تھی اور اکھڑ بھی۔ وہ تو تم نے موہت سے کہا تھا۔ ہاں، وہ موہت جو کبھی تھا ہی نہیں۔ مہرو کا دھاڑے مار کر رونے کو جی چاہا، مگر اس سنگ دل کے سامنے ایک آنسو بہانا بھی اسے اپنی توہین لگ رہا تھا۔ مارے ضبط کے آنکھیں گلابی ہو گئیں۔ اب تو تم نمیر بن چکے ہو، نمیر افندی، اسے جتایا۔ نام بدلنے سے رشتہ نہیں بدل گیا۔ وہ سنجیدہ تھا، مگر حالات و واقعات ضرور بدل جاتے ہیں اور بعض اوقات نظریات بھی۔ وہ تلخ ہوئی، تم جانتے ہو کہ یہ رشتہ صرف تمہاری مرضی سے جڑا تھا۔ اس نے دفتن محرمہ کے ہاتھ تھام لیے۔ وہ حق دک ہوئی، پھر لال ببوکا ہوتے چہرے کے ساتھ اپنے ہاتھ کھینچے، مگر نمیر نے اس کے ہاتھ نہیں چھوڑے۔ جب تک موہت تھا تب تک اس حق کو استعمال نہیں کیا میں نے، وہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ محرمہ کو غصہ آیا، تم اب بھی کوئی حق نہیں رکھتے اس بات کا۔ اس نے نمیر کے ہاتھ جھٹکے، مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ میں نمیر کی حیثیت سے یہ ہاتھ تھامنا چاہتا ہوں۔ تو شب خون کیوں مارا؟ سامنے آتے، بتاتے کہ میں ہوں نمیر۔ اتنے تم شہزادے تھے نا کہ میں فوراً مر مٹتی اور حامی بڑھ لیتی اس نکاح کی۔ وہ چٹکی، تب تک یہ نکاح محض ایک بدلہ تھا۔ اس نے کہنا چاہا تو وہ دکھ سے بھری اس کی بات کاٹ کر چلا اٹھی، ہاں یہی کہنا چاہتی ہوں میں بھی کہ یہ ایک بدلہ ہی تھا۔ اسے اب کسی اور رشتے میں بدلنے کی کوشش مت کرو۔ قسمت سے بندہ ہے یہ رشتہ مہر، ورنہ اللہ تمہارے بارے میں میرے دل کو کیوں بدلتا؟ مجھے لفظوں کے جال میں مت الجھاؤ نمیر، اور ہاتھ چھوڑو میرے۔ وہ سختی سے بولی، تم وجہ بنی ہو میرے دل میں میرے خیالات کو بدلنے کی مہرو، ورنہ کیا میں ملاحہ کا بھائی بن پاتا؟ کبیر کے مسائل سے میرا کیا لینا دینا تھا؟ لیکن میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ تم سے تمہاری خوشیاں چھینی تھی اور تو تمہاری بہن کے ذریعے تمہیں تمہاری خوشیاں واپس لوٹانے کی کوشش کی، اور یہ لو چھوڑ دیا یہ ہاتھ۔ اس نے بات کرتے کرتے اچانک سے تھوڑا اونچا کر کے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ جو چاہو فیصلہ کرو، مگر یہ یاد رکھنا محرمہ آفندی کہ میں ساری عمر اس رشتے کو نبھانا چاہتا ہوں۔ وہ دکھ سے بوجھل لہجے میں کہتا واپس پلٹ گیا۔ محرمہ گمسم سی وہیں کھڑی رہ گئی۔ وہ مہر بے لب آغا جان کے سامنے موجود تھی۔ کمرے میں بالکل خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ صدیقہ بیگم کو دادا پوتی کی اس خوفناک خاموشی سے الجھن ہونے لگی۔ بے آرامی سے پہلو بدل کر انہوں نے مہرو کو گورا، پھر انہوں نے خود ہی کھنکار کر بات شروع کی، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے آغا جان۔ مہرو کی جان چھڑوائیں اس شخص سے اور ان ماپ پیٹے کو دھکے دے کر نکالے یہاں سے۔ محرمہ نے سلگتی نظروں سے ماں کو دیکھا۔ ہمارے ضبط کے اس کے ناک کی نوک سرخ پڑنے لگی، آنسو پلکوں کے کناروں تک آئے تھے۔ یہی آپ کی یہی سنگ دلی مجھے بدلے کی اس لڑائی میں پیس گئی امی۔ کیوں دھکے دے کر نکالے؟ ان کا بھی یہاں اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کا۔ وقار چچا بھی آغا جان کی اولاد ہے۔ وہ تلخی سے بولی تو صدیقہ بیگم حق دک سی اسے دیکھنے لگی۔ آنسو محرمہ کی پلکوں کی نوک تک آئے۔ بس کر دیں اب امی، خدا کے لیے وہ یہاں اپنی شناخت کے لیے آیا تھا، بدلہ لینے کے لیے میدان میں اترا تو وہ بھی ڈنگ سے نہیں لے پایا، اور آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ شخص سارا پیسہ لوٹا دیا ہے اس نے ہمارا، موہر بن کر مان لیا، سارا پیسہ لوٹا دیا تھا اس نے، مگر یہ نظر نہیں آتا کہ آپ کو آپ ہی کی بیٹی کی خوشیوں کی ضمانت بنا کر وہ پیسہ پھر سے لوٹا دیا تھا اس نے۔ فقط ملاحہ کی خوشی کی خاطر وہ ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑتے ہوئے تلخ ہوئی۔ واہ کیا خوب خوشیاں ڈھونڈی ہیں اس نے میری بیٹی کے لیے، ایک ڈرائیور؟ انہوں نے واویلا مچایا۔ وہ آپ کی اپنی بیٹی کی پسند تھا امی۔ نمیر نے اسے خود ملاحہ کے لیے نہیں چنا، بلکہ صرف اسے باعزت طور پر رخصت کیا تھا۔ اس نے بات نہیں کی تھی، گویا ان کے منہ پر تمانچہ دے مارا تھا۔ وہ بلبلا اٹھی، منہ توڑ دوں گی میں تمہارا، آغا جان دیکھ رہے ہیں اس کی زبان درازی۔ آغا جان بھی درد سے گزرے ہیں امی، ایک بہت قریبی رشتہ کھو جانے کا درد ان کا۔ وہ دکھی سے بولی، تم اپنی بات کرو، ارادے تو تمہارے بھی مجھے اچھے نہیں لگ رہے۔ انہوں نے آغا جان کی مسلسل خاموشی پر دل ہی دل میں تلملاتے ہوئے دانت پیسے۔ میرا فیصلہ آغا جان کریں گے، وہ ایک دم سے قطع انداز بولی، تو آغا جان کے ساتھ ساتھ صدیقہ بیگم بھی متحیر رہ گئی۔ میں تو ابھی تک خود کو یہی سمجھا نہیں پا رہا کہ میرا موہت نہیں ہے، اور میں بھی، وہ بے اختیار بولی، پھر خفیف سی ہو کر متاسفانہ گویا ہوئی، میں بھی اسے
معاف نہیں کر پائی، لیکن میں جانتی ہوں کہ آپ کبھی بھی خود کو یہ باور نہیں کروا سکیں گے آقا جان، کیونکہ آپ نے اسی میں موت کا روپ دیکھا ہے، اس سے بنا کسی غرض کے محبت کی ہے۔ وہ محبت موت کے لیے تھی۔ تائی جان جل بلا کر بولی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا، اپنی وکیل صفائی بنی بیٹی کو دو چار جھاڑ دیتی، اوپر سے آقا جان کی خاموشی بھی نظر انداز کیے جانے والی نہیں تھی۔ مزاج کے خلاف باتوں پر تو وہ سب کو جھاڑ کر رکھ دیا کرتے تھے، پھر ان باتوں کو برداشت کرنا بہت معنی خیز تھا۔ اولاد ہو یا اولاد کی اولاد، ان کے وجود سے ایک ہی خوشبو پھوٹا کرتی ہے آقا جان۔ نام بدلنے سے رشتوں پر فرق نہیں پڑا کرتا اور نہ جذبات پر۔ یہ محرمہ کی آخری بات تھی جس نے آقا جان کو سن کر دیا۔ وکیل کو بلاؤ سہیل، میں وصیت میں کچھ تبدیلیاں کروانا چاہتا ہوں۔ آقا جان نے ایک طویل خاموشی کے بعد سہیل افندی سے کہا تو وہ چونک گئے، پہلے معنی خیز نظروں سے بھی بھائی کو دیکھا، پھر آقا جان کو۔ اس قدر افراتفری میں کیا تبدیلی کروائیں گے اب آقا جان؟ انہوں نے ناگواری دباتے ہوئے دبا دب سے اعتراض کیا تو آقا جان نے آبرو اچکا کر تیکھی نگاہ ان پر ڈالی۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ جی ہاں ہے اعتراض، وہ ایک دم سرد مہری سے بولے تو آقا جان دنگ رہ گئے۔ یہ سب کچھ ہماری محنت کی کمائی سے بنا ہے، اگر آپ اس وہم میں ہیں کہ ترس کھا کر اپنے اس نام نہاد پوتے کو اس کے باپ کا حصہ دے دیں گے تو آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ سہیل افندی ایک دم ہی بل سے باہر نکل آئے تھے۔ آقا جان تو ایک طرف رہے، دل میں ان کی ہر بات سے متفق ہونے کے باوجود مبین افندی بھی تیورانہ خربے یقینی سے ان کو دیکھنے لگے۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ابھی میں زندہ ہوں، جو چاہے فیصلے کر سکتا ہوں۔ آپ بزنس اور جائیداد کے تمام فیصلوں کا اختیار مجھے دے چکے ہیں آقا جان، شاید آپ بھول رہے ہیں۔ سہیل افندی کی اکھڑ لہجے میں کہی بات نے انہیں سناٹے میں دھکیل دیا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو سہیل؟ مبین افندی نے انہیں ٹوکا۔ آپ چپ چاپ یہ سب برداشت کر سکتے ہیں، مگر میں اب ہاتھ آیا سرمایہ نہیں چھوڑ سکتا بھائی صاحب۔ میری بچیاں، میرے داماد سب وارث ہوں گے۔ یہ ساری جائیداد ہم نے لٹانے کے لیے نہیں کمائی۔ وہ دو ٹوک بولے تو آقا جان دکھ سے مدھم سا مسکرائے۔ واہ شاباش، بہت خوب میرے بیٹے۔ وہ جیسے خود اذیتی پر اترے۔ ایک تم ہو جس کی تربیت میں نے کی، تمہیں بہترین کھلایا پلایا اور آج تم میرے مد مقابل آ کھڑے ہوئے ہو، اور ایک وہ ہے جو ساری عمر اندھا درگاہ بنا رہا اور پھر بھی آیا، سارا پیسہ کاروبار ایک ہی وار میں واپس لوٹا دیا۔ خوب، واقعی ان کا وار اس قدر کاری تھا کہ سہیل افندی کی پیشانی چمک اٹھی، مگر نرم پڑنے کا مطلب تھا نمیر افندی کو قبول کرنا۔ آپ جو بھی کہیں آقا جان، مگر میں اسے قبول کرنے کے حق میں نہیں ہوں، انہوں نے اکھڑے لہجے میں کہا تو آقا جان نے آنکھیں مونتے ہوئے مبین افندی کو مخاطب کیا۔ مبین، وکیل کو بلواؤ، مجھے کچھ بڑے فیصلے کرنے ہیں۔ سہیل افندی کو یک بار اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا۔ آقا جان جب چاہتے پاور آف اٹارنی واپس لے سکتے تھے۔ ان کے جیتے جی تو سہیل کو اس قدر منمانی کا سوچنا بھی نہیں چاہیے تھا، مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ ٹوٹا ہوں اتنی بار کہ گنتا نہیں ہوں اب، چھوڑو میرے وجود کو جڑتا نہیں ہوں اب، ماریں گی اب یہ کیا مجھے نفرت کی برچھیاں، مارا ہے اتنی بار کہ مرتا نہیں ہوں اب۔ محرمہ نے موبائل آف کر کے پڑے ڈال دیا۔ وہ دل کو اس راہ پر چلانا ہی نہیں چاہتی تھی، اسی لیے آقا جان کو اپنے تمام فیصلوں کا اختیار دے آئی تھی، مگر یہ دل نہ جانے کیوں تب سے جہاں دل تھا وہاں اب صرف درد تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ آقا جان کا فیصلہ کیا ہوگا۔ وہ چائے کا پین رکھ کر پلٹی تو نمیر کو تیز قدموں سے کچن میں داخل ہوتے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر مہرو کا بازو بے دردی سے جکڑا۔ تم نے اختیار دیا ہے آقا جان کو ہماری زندگی کے فیصلے کا؟ وہ دانت پیستے ہوئے اس قدر جھنجھوڑتے ہوئے پوچھ رہا تھا، اور مہرو جانتی تھی آقا جان نے کیا فیصلہ کیا ہوگا۔ اس کی رنگت زرد پڑ گئی۔ وہ تمہیں مجھ سے چھین لیں گے مہر، یہ جنگ تمہاری وجہ سے ختم کی ہے میں نے، اور تم، وہ کہہ رہا تھا، اور محرمہ جسے صدیقہ بیگم بتا چکی تھی کہ آقا جان نے وکیل کو طلاق کے پیپرز لے کر آنے کو کہہ دیا ہے، اس کی گرفت میں حواس کھو گئی تو وہ گھبرا کر اسے سنبھالتا رہ گیا۔ اے میرے دل، درد کی لہ دھیمی رکھ، آج پھر رقصاں ہیں سلگتی یادیں، سرد شتجاں کسی وحشت کی طرح پھر ٹکرایا ہے فصیل جاں سے، کسی غم گشتہ محبت کا جنوں دونوں ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے، انا کا بے جان وجود ایک ہارے ہوئے لشکر کے سپاہی کی طرح میں چپ چاپ کھڑا دیکھ رہا ہوں، پھیلے ہوئے ہر طرف تباہی کے مناظر۔ اے میرے دل، درد کی لہ دھیمی رکھ، اے میرے دشمن جاں مجھے جینے دے۔ مہر، وہ جو اس پر بھڑک رہا تھا، مہرو کے بے سد وجود کو ہاتھوں میں پھسلتے دیکھ کر اس کا سارا غصہ پانی کی جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ فوراً اسے سنبھال کر پاس پڑے اسٹول پر بٹھایا۔ مہر، ہوش کرو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ اس کا سر سہلاتے ہوئے اس کے شانوں کے گرد دوسرا بازو دراز کیے تھوڑا سا جھک کر تشویش بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ مہرو کراہی، چکراتا ہوا سر نمیر کے شانے سے ٹکا ہوا تھا۔ آئی ایم سوری، ریئلی سوری۔ وہ مکمل طور پر ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ محرمہ کی حالت نظر انداز کرنے کے قابل نہ تھی۔ اتنے دنوں کا ذہنی دباؤ اس نازک سی لڑکی کے اعصاب کا امتحان ہی تو تھا۔ اس کی طبیعت ذرا سنبھلی دیکھ کر نمیر نے پانی کا گلاس بھر کر اس کی طرف بڑھایا۔ آگے کیا ہوا؟ آقا جان کا فیصلہ کیا تھا؟
محرمہ کو طلاق کروا دی گئی۔ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے انفو وتھ انم خواب شیشے کا آخری قسط۔